اسلام آباد میں ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ تہران کو ایٹمی مواد ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ اس بات کی یقین دہانی بھی کرائے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار ایران پر ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا امید ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے پیش رفت کرے گا۔ نائب امریکی صدر کی جانب سے مصالحت کاری پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا دونوں نے حقیقی مدبرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان طویل عرصے سے براہ راست مذاکرات ممکن ہوئے۔ آبنا ہرمز کی ناکہ بندی کا معاملہ کشیدہ ہونے پر ثالث سرگرم، دھمکیوں کے باوجود پس پردہ رابطے جاری، ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی امیدیں برقرار۔ واشنگٹن اور تہران میں جلد مذاکرات کے ایک اور دور کا امکان۔ امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ اور ایران دونوں ہی مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ سی این این کے مطابق ایران کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری ہے۔ Yeah, started 10 o'clock. The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، ایرانی سمندروں کا گھیراؤ، امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی، بولے بہت سے ممالک ناکہ بندی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز بند کر کے دنیا کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ تیل لوڈ کرنے کے لیے ٹینکر اور جہاز اب امریکہ آ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بہت سے نکات پر سمجھوتا ہو چکا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ تہران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ آج کچھ صحیح لوگوں نے مذاکرات کے لیے ہم سے رابطہ کیا۔ امریکہ کا محاصرہ آبنا ہرمز کے مشرق میں خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ۔ ممنوع علاقے میں آنے والے جہاز کا رخ موڑ دیں ورنہ قبضے میں لے لیں گے۔ امریکہ کا اعلان، فوجی حکام کے مطابق کسی بھی پرچم کا جہاز ہو احکامات سب پر لاگو ہوں گے۔ غیر جانبدار جہاز اب بھی تلاشی اور معائنے کے بعد سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ جو جہاز ایران نہ جا رہا ہو یا ایران سے نہ نکلا ہو وہ گزر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت ناکام ہوگی۔ امریکہ پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران کی وارننگ، جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں بحری قزاقی کے مترادف قرار۔ حکام کے مطابق باب المندب کے لیے کی جانے والی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی۔ کیا غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے انتقام لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی توانائی کی صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، آزمایا گیا تو کسی بھی غلطی پر بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فوجی جہاز قریب آئے تو سخت ایکشن لیں گے۔ امریکہ اور ایران کا سیز فائر اب بھی قائم ہے، کچھ معاملات اٹکے ہیں، حل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اسلام آباد مذاکرات کے ثمرات ضائع ہونے سے بچانے کے لیے متحرک، پول کا کردار جاری رکھنے کا عزم، مستقل امن کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا پہلی بار امریکی اور ایرانی وفود ایک ساتھ بیٹھے، دونوں ممالک میں بلا واسطہ بات چیت ہوئی۔ ایسی عزت تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ دنیا نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، فیلڈ مارشل کی فراست اور حکمت سے سیز فائر پر اتفاق ہوا۔ ذمہ داری ہے کہ قومی راز ہی رہیں۔ کابینہ ارکان کا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مصالحاتی کوششوں کو خراج تحسین قرارداد منظور کر لی۔ وزیر اعظم کو کینیڈین ہم منصب کا فون، امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر مبارکباد۔ میاں شہباز شریف کا کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، کہا امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کی جانب بامانی پیش رفت کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ مارک کارنی نے پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کو سراہا۔ وزیر اعظم سے جاپانی ہم منصب کی ٹیلی فونک گفتگو، امریکہ ایران مذاکرات پر ہوئی تفصیلی بات چیت۔ ایران قانونی فریم ورک کے اندر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ آبنا ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے کہا آبنا ہرمز کو لاحق خطرے سے عالمی تجارت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
جتنا مرضی دباؤ ڈال لیں جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، برطانیہ کا امریکہ کو واضح پیغام۔ آبی گزرگاہ کی ناکہ بندی کی مخالفت، فرانسیسی صدر کا برطانوی وزیر اعظم کو فون۔ آبنائے ہرمز میں سمندری آمد و رفت کی بحالی کے لیے پرامن مشن تشکیل دینے کی تجویز، رواں ہفتے سربراہی اجلاس بلانے کا اعلان۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیر اعظم بولے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے، شراکت داروں کے ساتھ مل کر بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کیئر سٹارمر ایران تنازع کے خاتمے پر پاکستان اور دیگر شراکت داروں کے مشکور۔ لبنان پر اسرائیلی بمباری افسوسناک قرار دے دی، فوری روکنے کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، عالمی برادری نے امریکی اقدام کی مخالفت کر دی۔ چین کا فریقین کو تحمل کا مشورہ، جنگ بندی برقرار رکھنے کی بھی امید لگا لی۔ آبی راستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کا مشترکہ مفاد قرار۔ روس کو ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے عالمی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ صدارتی ترجمان کے مطابق آبی راستہ بند کرنے سے متعلق ٹرمپ کا پلان واضح نہیں۔ یورپی کمیشن کا آزادانہ جہاز رانی کی ضرورت پر زور، ترک وزیر خارجہ کی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری کی تجویز۔ آسٹریلیا کی ناکہ بندی کے لیے امریکی رابطے کی تردید، اسپین نے امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی بے معنی قرار دے دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے عالمی قوانین کے تحت آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، دنیا کو توانائی بحران سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیر اعظم کا چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی کاوشوں پر مبارکباد۔ پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار چینی سفیر سے بھی ملے، نائب وزیر اعظم کا برطانوی وزیر خارجہ کو بھی فون، جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت پر زور دے گا۔ دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے مسلسل عزم کا اعادہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ کا امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم، پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ دنیا کے ممالک توانائی ذخیرہ کرنے سے گریز کریں۔ IMF، عالمی بینک اور IEA کا توانائی منڈی کھلی رکھنے پر زور۔ عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق برآمدی پابندیاں بحران کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ توانائی سپلائی روکنا عالمی بحران کو شدید بنا سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا پینٹاگون کا دورہ، امریکی وزیر جنگ سے ملاقات، پیٹ ہیگزت کا دفاعی شراکت داری نئی سطح پر لے جانے کا اعلان۔ دونوں ممالک کا دفاعی تعاون پر مبنی پارٹنرشپ قائم کرنے پر اتفاق۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 34 شہری شہید، اموات کی تعداد 2089 ہو گئی، 6762 زخمی۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سابق سربراہ جو کینٹ کہتے ہیں اسرائیل کو کنٹرول نہ کیا تو آئندہ بھی مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچے گا۔ اسرائیل کو فیصلہ سازی تک رسائی دینا انتہائی خطرناک ہے۔ امن کا مشورہ دینے پر ڈونلڈ ٹرمپ پوپ لیو پر برہم، کمزور اور خطرناک ترین شخصیت قرار دے دیا۔ کہا پوپ قانون اور امن و امان کے معاملات میں غلط ہیں، معافی نہیں مانگوں گا، ہمیں ایسا پوپ نہیں چاہیے۔ پوپ لیو کا جواب، کہا امن کا پیغام بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، میری باتیں ہرگز کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایرانی صدر نے پوپ لیو کی توہین کی مذمت کر دی۔ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا پوپ کو امن کی بات کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پوپ لیو سے متعلق ریمارکس ناقابل قبول قرار دے دیے۔ شمالی کوریا کا ایک اور میزائل تجربہ، جنگی جہاز سے 2 کروز اور 1 اینٹی شپ میزائل فائر کیا۔ سرکاری ٹی وی نے تصاویر جاری کر دی۔ تجربات کا مقصد جدید ہتھیاروں کے نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور نیویگیشن کی صلاحیتوں کو جانچنا تھا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ٹریلر کی ٹکر سے 2 بہنیں جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس بی میں کار کی ٹکر سے 3 سال کا بچہ جاں بحق، عبدالہادی گرین بیلٹ سے بھاگتا ہوا اچانک سڑک پر آ گیا، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، قانونی کارروائی جاری۔ سندھ
सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन, मंसूबे में 17 से ज्यादा जाली इंपोर्ट डिक्लेरेशन दिए गए, नैब का अहम शवाहिद मिलने का दावा। प्रोजेक्ट जिम्मेदारान महफूज काजी, मुदस्सिर काजी, जाफर ख्वाजा और ओन ख्वाजा को तलब कर लिया। एक मुलजिम का बयान भी कलमबंद, केस में कुछ गिरफ्तारियों का भी इम्कान। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले न होने पर मेरिट में कमी की इजाज़त। समा की खबर पर महकमा सेहत पंजाब का एक्शन, PMDC को मुरासला लिख दिया। मेरिट की कमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, दाखिले कम होने की वजह ज़्यादा फीसें करार। कहा मेरिट में कमी की कोई माकूल वजह मौजूद नहीं, अहल उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद है। शेड्यूल तब्दील नहीं होगा, PSL मामूल के मुताबिक जारी रहेगा, मौसर नकवी का ऐलान। वज़ीर आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त की दरख्वास्त कर दिया। कहा शायकीन की स्टेडियम आमद का फैसला हालात देख कर किया जाएगा। इन हालात में PSL कराना कामयाबी है। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी नाकाबिल शिकस्त, मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से हराकर 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। 197 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 172 रन ही बना सकी। स्टीव स्मिथ 31, फिलिपी 32 और शान मसूद 35 रन बनाकर नुमाया। सुफियान मुकीम की 3 विकेटें, पेशावर की 11 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन मुस्तहकम। और ICC ने खजानों के मुंह खोल दिए। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम में इजाफा, मेगा इवेंट के लिए $87,64,000 की प्राइज मनी का ऐलान। चैंपियन को $23,40,000 मिलेंगे। रनर्स अप के हिस्से में $11,70,000 आएंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला 12 जून से इंग्लैंड में सजेगा। ट्रॉफी टूर का आगाज हो गया।